تحصیل جلال پور پیر والا شدید سیلابی صورتحال سے دوچار ہے، جہاں دریائے چناب اور راوی میں طغیانی کے باعث شہری علاقوں کے ڈوبنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ قریبی بند کے کسی بھی وقت ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، جس کے باعث بائی پاس پر شگاف ڈال کر پانی کا دباؤ کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ریسکیو آپریشن رات سے جاری ہے، جس کے لیے 5 ڈرونز اور مزید 50 کشتیاں منگوائی گئی ہیں۔ مظفر گڑھ کے علاقے عظمت پور میں بند ٹوٹنے سے کئی بستیاں زیر آب آ گئیں، جبکہ 7000 سے زائد افراد کو منتقل کیا گیا۔ رحیم یار خان کے علاقے لیاقت پور میں دریائے چناب کے کنارے 16 دیہات میں تقریباً 5000 افراد پھنسے ہوئے ہیں، جنہیں نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ سکھر، خیرپور، لاڑکانہ، نوشہر و فیروز، دادو اور جامشورو سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ پنجاب کے فیصل آباد، جھنگ، ملتان، بھاولپور اور لودھرا میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جہاں جھنگ میں متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ کراچی میں ہلکی بارش وقفے سے جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے 9 ستمبر تک سندھ، پنجاب، اسلام آباد، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں موسلا دار بارشوں کی پیشگوئی کی ہے، جس سے پہلے سے متاثرہ علاقوں کی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ دریائے چناب میں ہیڈ پنچن پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا ہے، جہاں پانی کی آمد و اخراج 5,64,000 کیوسک ہے۔ ہیڈ تھرو پر بھی پانی کا بہاؤ 5,41,000 کیوسک تک پہنچ گیا ہے۔ دریائے سندھ میں کوٹ مٹھن کے مقام پر پانی کی سطح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ فلڈ کنٹرول روم کے مطابق ہیڈ پنجن سے 6 لاکھ کیوسک سے زائد کا ریلا دریائے سندھ میں شامل ہو رہا ہے، جس میں شام تک اونچے درجے کا سیلاب متوقع ہے۔ کچے کے علاقوں سے لوگوں کو نقل و مکانی کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں اضافی پانی چھوڑنے کے باعث بہاولپور کے سینکڑوں دیہات زیر آب آ چکے ہیں۔ ضلعی ایمرجنسی آفیسر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں دریائے ستلج کے بیڑ کے علاقوں سے 11,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ ریسکیو ٹیمیں مسلسل امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ مقدمات کا جلدی نپٹانا عدالتی ترجیحات میں شامل ہے۔ سپریم کورٹ میں منعقدہ جوڈیشل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عدالتی نظام میں شفافیت لانے اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں۔ تمام عدالتوں کو سولر توانائی پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ڈیجیٹل کیس فائلنگ، کیس ٹریکنگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کیسز کی تقسیم کا نیا نظام متعارف کرایا جا رہا ہے۔ 8 ستمبر 1965 کو پاک بحریہ نے بھارتی بندرگاہ دوارکا پر حملہ کر کے دشمن کا ریڈار سسٹم تباہ کر دیا تھا، جسے آپریشن سومنات کہا جاتا ہے۔ یوم بحریہ کے موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغامات میں پاک بحریہ کے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر زرداری نے کہا کہ پاک بحریہ نے جرأت و بہادری کی نئی تاریخ رقم کی، جبکہ وزیر اعظم نے کہا کہ بحری سرحدوں کی حفاظت اور خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھنے میں پاک بحریہ کا کردار کلیدی ہے۔ بھارت کی بوکھلاہٹ اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ وفاقی وزیر نے ورکنگ باؤنڈری پر آخری گاؤں کا دورہ کیا، جہاں رینجرز نے اس جوان کے والدین سے تعزیت کی جو ریسکیو کے دوران سیلابی ریلے میں شہید ہو گیا تھا۔ اس دوران بھارت نے ایک ڈرون بھیجا جو گاؤں میں آ گرا، جسے اشتعال انگیزی قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطینی تنظیم حماس کو آخری وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر حماس نے جنگ بندی کے لیے اسرائیلی شرائط نہ مانی تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اسرائیل پہلے ہی شرائط قبول کر چکا ہے، اب فیصلہ حماس کو کرنا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ غزہ سے متعلق جلد معاہدہ ہو جائے گا۔ حماس نے ثالثوں کے ذریعے موصول ہونے والی تجاویز پر غور کا عندیہ دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے برطانوی اخبار دی گارڈین میں لکھا ہے کہ اگر عالمی پابندیاں ختم کی جائیں تو ایران یورینیم افزودگی پر سخت نگرانی اور واضح حدود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران ایک حقیقی اور دیرپا معاہدے کے لیے آمادہ ہے۔ شارجہ میں کھیلی گئی 3 ملکی T20 سیریز کا فائنل پاکستان نے افغانستان کے خلاف 75 رن سے جیت لیا۔ محمد نواز نے تباہ کن بولنگ کرتے ہوئے 19 رنز دے کر ہیٹرک سمیت 5 وکٹیں حاصل کیں۔ سفیان مقیم اور ابرار احمد نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 141 رنز بنائے، جبکہ افغان ٹیم صرف 66 رنز بنا کر ڈھیر ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں ایک اور بلند عمارت کو بمباری سے ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ گزشتہ 3 روز میں 3 عمارتیں تباہ کی جا چکی ہیں۔ دیگر علاقوں میں رہائشی عمارتوں اور پناہ گزینوں پر بھی بم برسائے گئے، جس کے نتیجے میں مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے ایک بار پھر حماس سے ہتھیار ڈالنے اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا، جس پر حماس نے کہا کہ اسرائیل جنگ روکے اور غزہ سے نکل جائے تو تمام یرغمالی رہا کر دیے جائیں گے۔
غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں ہزاروں افراد نے مظاہرہ کیا اور یورپی کمیشن کے ہیڈ کوارٹرز کی جانب مارچ کیا۔ مظاہرین نے اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا۔ اٹلی کے شہر میلان اور لندن میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ لندن پولیس نے 890 مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ تل ایب میں اسرائیلی شہریوں نے بھی جنگ بندی معاہدے کا مطالبہ کرتے ہوئے اسرائیل کو ریڈ کارڈ دکھایا، جبکہ آئرلینڈ کے ایک فٹ بال میچ میں شائقین نے احتجاجی بینرز اٹھا لیے۔ رواں سال 300 سے زائد افراد غیر قانونی طور پر برطانیہ میں داخل ہوئے۔ برطانوی ہوم سیکرٹری شبانہ محمود نے کہا ہے کہ انسانی اسمگلر ملکی سرحدوں سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ فرانس کے ساتھ معاہدے کے تحت جلد ان افراد کی ملک بدری کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو ایک روزہ میچ میں رنز کے اعتبار سے سب سے بڑی شکست دے دی۔ ساؤتھ ہیمپٹن میں کھیلے گئے میچ میں انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 5 وکٹوں پر 414 رنز بنائے۔ جواب میں جنوبی افریقہ ٹیم صرف 72 رنز پر ڈھیر ہو گئی اور انگلینڈ نے 342 رنز کے بڑے مارجن سے فتح حاصل کی۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں جاری پاکستان ویمن کرکٹ کیمپ کے دوران پریکٹس میچ بارش کے باعث مکمل نہ ہو سکا۔ ٹیم گرین نے 45 اوورز میں 217 رنز بنائے، جبکہ ٹیم وائٹ نے 20 اوورز میں 101 رن سکور کیے کہ بارش شروع ہو گئی اور میچ ادھورا رہ گیا۔ سعد حبیب نے 34ویں پاکستان ایمیچرز گلف چیمپئن شپ جیت لی۔ 4 روزہ مقابلوں کے اختتام پر وہ 6 اوور پار کے ساتھ کامیاب قرار پائے۔ سری لنکن کھلاڑی 7 اوور پار کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے، جبکہ شاہمیر مجید نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ خواتین کے ایونٹ میں انایا فاروق فاتحہ رہیں، انا جیمز گل دوسرے نمبر پر رہیں۔ اسپین کے کارلس الکاراز نے یو ایس اوپن سنگلز ٹائٹل جیت لیا۔ انہوں نے فائنل میں عالمی نمبر 1 اٹلی کے یونگ سنز کو شکست دی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی نیو یارک سٹی میں کھیلا گیا یہ فائنل میچ دیکھا۔